طالب ہیں، ان کی چچی ام ہانی ہیں، ان کی خالہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہیں سبحان اللہ، رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے جناب شاہ صاحب قبلہ کہ وخالہما ابراہیم ابن رسول اللہ، اور ان کا ماموں ابراہیم ابن رسول اللہ ہے، یعنی بات ختم ہو گئی، سارے رشتے بیان فرما دیے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ کہا خالتہما رقیۃ و ام کلثوم بنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالائیں وہ کون ہیں؟ رقیہ ہیں اور ام کلثوم ہیں، جو بیٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں اہل تشیع کو سوچنا چاہیے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جی حضور کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، دوسری کوئی بیٹی نہیں ہے، مگر ان کی اپنی کتاب بتا رہی ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت زینب یہ دونوں ان کی خالہ لگتی ہیں، حسن و حسین کی خالہ لگتی ہیں۔ اگر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سگی بہنیں نہ ہوتی تو وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی خالہ کیسے بن جاتی ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی وہ حضور کی سگی بیٹی نہیں تھی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، حضور کی سالی کی بیٹیاں تھیں، اور خدا کے بندو سالی کی بیٹیاں ہوتی تو وہ حضرت امام حسن کی اور امام حسین کی وہ خالائیں لگتی تھی۔ پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ محبت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کریمین کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا بہت خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی بڑے خوبصورت انداز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو حسنین کریمین سے عقیدت تھی کہ اپنے بیٹے کو یہ بتا دیا، حالانکہ اپنی اولاد سب سے آگے ہوتی ہے اور اپنی اولاد سے پیاری کسی اور کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ تو بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں، اس لیے وہ ہر نسبت میں تجھ سے افضل ہیں۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، اور یہ عقیدت ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے اگلی شخصیت بڑی پیاری شخصیت ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد ادریس صاحب قادری۔ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں ہمارے چینل پہ۔ حضرت آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عقیدت جو حسنین کریمین سے ہے وہ ذرا ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم۔ شاہ صاحب قبلہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خدمت اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پیار، محبت، شفقت، سبحان اللہ۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کس کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تبلیغ دین پر، تبلیغ اسلام پر کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے، مگر مطالبہ کیا کیا جاتا ہے؟ الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ اہل قرابت کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یقیناً یہ پروردہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تھے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا سے پیار فرماتے تھے، ایک ایک ادا کو اپناتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور سرکار کی پسند پر اپنا مال، اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ انہی میں سے حافظ ابن کثیر رضی حسنین کریمین کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں یعنی حضرات حسنین کریمین کا احترام کرتے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احترام کرتے تھے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا احترام اکرام کرتے تھے۔ جب
حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوار ہوتے تو ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کی رکاب پکڑ کر کھڑی رہتی تھی. اللہ یہ ان کا مقام ہے صحابہ کرام کی نظر میں. حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت اختیار کی، حتیٰ کہ آپ ان سے راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں. اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور ان سے روایت بھی کی. جمل میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، صفین میں بھی آپ نے شرکت فرمائی. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اہل بیت کی محبت کے بارے میں، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور ایک حساب سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو بھی لگتے تھے. تو اب کتنا احترام، کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے. تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ پر کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یہ حضرت علامہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف سے ایک حدیث پاک میں طویل جو ہے اس کو نقل کرتا ہوں کہ سرور انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہادت کی موت مرا. اور فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفورا لہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا، جو شخص اہل قرابت کی محبت میں مرا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا، کہ سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ تائب ہو کر کے مرا. اور فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان، کہ خبردار سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، مکمل ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا. اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. کان کھول کر سن لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اور منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیتی. سبحان اللہ. اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا تزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا وہ ایسی عزت کے ساتھ جنت میں روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو دلہا کے گھر روانہ کیا جاتا ہے. کتنا عزت کے ساتھ، کتنا احترام کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محبت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور بڑا احترام فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ماشاءاللہ. معزز محترم ناظرین، آپ نے سنا جناب حضرت علامہ مولانا محمد ادریس قادری صاحب سے بڑے خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہار اور بالخصوص حسنین کریمین کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ابھی ہمارے چوتھے مہمان جناب حضرت علامہ قاری عبدالرؤوف صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. قاری صاحب قبلہ، آپ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ باپ بھی تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو محبت تھی حسنین کریمین سے سیدہ شباب اہل الجنہ کے تحت، وہ ذرا ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی خدمت میں پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی آیت مبارکہ کو میں موضوع سخن بناتا ہوں جو پہلے پڑھی گئی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا
لیکن میرے اقربا سے محبت اور مودت کرو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم باپ کی حیثیت سے ہر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ بے شک حسنین کریمین کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، بخار ہو گیا، تو آپ برداشت نہ کر سکے، ایک تو باپ ہونے کی حیثیت سے اور ساتھ ساتھ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ان کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، تو دونوں چیزیں جو ہے وہ مل گئی، اور آپ نے منت مانی کہ اگر ان کو صحت ہو جائے تو 3 روزے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں آپ نے یہ عمل فرمایا ہے، یقیناً قیامت تک جو ہے کوئی باپ یہ مثل پیش کر نہیں سکتا بے شک کہ جتنی مرضی محبت ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ منت مان لی، اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ اب گھر میں سب کچھ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، لیکن ایک امتحان ہے۔ قاری صاحب قبلہ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، جی جی جی۔ یہاں سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلا کہ منت ماننی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی سنت بھی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن منت روزوں کی یا نوافل کی ہونی چاہیے، لٹوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت مانی کہ جب ان کو صحت ہوئی، اب گھر میں کوئی زیادہ وافر مقدار میں غلہ نہیں تھا، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ سرکار جو ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جیسے کوئی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور ایک یہودی کے پاس جہاں بھی تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ جو معاوضہ ملا، وہ کچھ جو تھے یا جو کچھ بھی، تو گھر لائے، اور گھر لانے کی صورت میں روزہ رکھ لیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ آٹا ہے، جو کا ہے، اس کی روٹی بنا دینا، روزہ افطار کر لیں گے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اور درجات بلند عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے گھر والے، آپ نے روزہ رکھا، اور جب شام کا وقت ہوا تو ایک جو ہے وہ کیا یتیم آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، دوسرے دن اسی طرح اسیر آ جاتا ہے، تو یہ 3 دن کے روزے ہی ہوئے، اور جب عین افطار کا وقت ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آ جاتا۔ تو یہ ہستی نے اور گھر والوں نے یعنی اس امتحان میں سرخ روئی پائی، اور اس میں 2 چیزیں کہ جب رب العزت جو ہے نیک اولاد عطا فرمائے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت اور برکت کے سبب، جیسے آپ فرما رہے تھے، منت ایسی ہونی چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہو اور اللہ کو بھی پسند ہو، تو منت ایسی ہونی چاہیے، بجائے اس کے منت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ 1 لیٹر رکھ لی یا کوئی اور کام کر لیا یا کڑے ڈال لیے، یہ منت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور رواج بھی ہے شاہ صاحب کہ اب بعض اوقات پاکستان میں ایسا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا وہ کہنے لگے ہم اس کو مانگ کر پہنائیں گے، اپنے پیسوں سے نہیں اس کو پہنائیں گے۔ ایسے خرافات ہیں، بالکل تو ان کے لیے، ہم سب کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے بہترین ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی کا مینار ہے۔ تو منتے مانے تو ایسے مانے، تو یعنی اس میں محبت کا جذبہ اتنا ظاہر ہو رہا ہے کہ گھر والوں نے حسنین کریمین کے ساتھ، وہ ایک تو تعلق والدین کا ہوتا ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جیسے آپ پیار فرماتے ایسے ہی آپ کے
یعنی گھر والے بھی وہی نقش قدم پر چلتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیار فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا جناب حضرت علامہ قاری عبد الرؤوف صاحب بڑے خوبصورت انداز میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو حسنین کریمین سے محبت تھی، اور پھر جب تھوڑی سی بیماری آئی اور اس پر آپ نے منت مانی، اور وہ منت کیا تھی؟ آج کل ہم بھی منتیں مانتے ہیں، لوگ منتیں مانتے ہیں، کوئی کسی کڑے کی منت مان لیتا ہے، کوئی کسی چھلے کی منت مان لیتا ہے، کوئی کسی لٹ کی منت مان لیتا ہے، اور طرح طرح کے خرافات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام، یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ان پروگراموں میں ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سکھایا جائے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، سرکار کے صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے کس طرح یہ دین کے اوپر عمل کر کے ہمارے لیے طریقہ کار کیا چھوڑا ہے۔ تو مولا آج بھی ہماری اولاد میں سے بچے ہیں، وہ بیمار ہو سکتے ہیں، اور لوگ منتیں مانتے ہیں، ماننی چاہیے، جیسا کہ ابھی قاری عبد الرؤوف صاحب نے یہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہے کہ مولا کائنات نے منت مانی، لیکن وہ منت کیا تھی؟ روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے، مولا بیٹوں کو شفا دے دے، مولا بیٹوں کو شفا مل جائے، ہم تیری رضا کے لیے روزے رکھیں گے۔ اور ناظرین یہ یاد رکھیں کہ آج بھی اگر کسی نے کوئی منت ماننی ہے تو اس طرح کی منتیں، روزے رکھنے کی منت مانے، نوافل ادا کرنے کی منت مانے، قرآن کی تلاوت کرنے کی منت مانے، اور باقی نیکی کے کام کرنے کی منت مانے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی جگہ لٹ چڑھانے کی منت مان لیں یا کڑا پہننے کی منت مان لیں، یہ خرافات ہیں، اور یہ بجائے ثواب کے گناہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلک اہل سنت کو یہ جو خرافات ہیں انہی کی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے۔ معزز محترم ناظرین، آپ کو سکرین پہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی چونکہ ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے آپ کے لیے لائنز اوپن کی جائیں گی، اور پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو بھی ہمارے بہن بھائی لائن پہ آئیں گے، آج کا جو ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ سوال کریں گے، اور آپ کو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ٹاپک آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اسی سے ریلیٹڈ آپ سوال کریں گے، اور دوسرا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بلکہ آپ سوال کریں گے، صرف آپ کو نہیں، لاکھوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کو اس سے اللہ کریم کی ذات ثواب دارین بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ سید نے کربلا میں باتیں نبھا دیے، سید نے کربلا میں باتیں نبھا دیے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے، سید حسین مجھ سے جدا میری آنکھوں میں دشت